ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی نے اپنی تقریر میں امریکہ کے حوالے سے گفتگو کی، اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کی۔ یونائٹڈ عرب امارات برکس کا ممبر ہے تو انہوں نے یونائٹڈ عرب امارات کا اپنی تقریر میں نام نہیں لیا، لیکن اشاروں میں ضرور کہا کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے خطے میں ایک ملک اسرائیل کے ساتھ اپنی دوستیاں بڑھا رہا ہے، وہ ایران کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی نے برکس اجلاس مکمل ہو جانے کے بعد نئی دلی میں موجود ایران کی ایمبیسی میں صحافیوں سے بھی بات چیت کی۔ پریس کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا اور پریس کانفرنس کے دوران امریکہ کی طرح ایران کی طرف سے انہوں نے بھی پاکستان کی تعریف کی اور کہا پاکستان نے سیز فائر میں، جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صحافیوں نے سوال پوچھا کہ کیا ایران کو پاکستان پر بھروسہ ہے؟ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان زیادہ تر امریکہ کی سائیڈ لیتا ہے، پاکستان امریکہ کا ایک حصہ بن کر کام کر رہا ہے۔ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان امریکی مفادات کو ترجیح دے رہا ہو اور ایران کو نقصان پہنچا رہا ہو؟ لیکن عباس عراقچی نے کہا کہ انہیں پاکستان پر پورا بھروسہ ہے اور پاکستان غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اس نے کسی بھی طرح معاملہ کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ عباس عراقچی نے صحافیوں سے نئی دلی میں بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایران دونوں چیز کے لیے تیار ہے، یعنی امریکہ اگر جنگ چاہتا ہے تو ایران جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، پہلے سے زیادہ ہم نے اپنی طاقت اکٹھا کر لی ہے، اور اگر امریکہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو ہم بات چیت کے ذریعے بھی مسئلہ حل کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان پر ہمیں بھروسہ ہے، لیکن امریکہ نے جس طرح بار بار غداری کی ہے، ڈائیلاگ اور بات چیت کے درمیان جس طرح امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، اس لیے امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے تعلق سے بھی سوال پوچھا گیا، لیکن زیادہ تر انہوں نے سوالوں کا جواب نہیں دیا، کیونکہ بھارت نے بھی اپنا رخ ایک طرح سے صاف کر رکھا ہے کہ بھارت کی پرائیورٹی یونائٹڈ عرب امارات ہے، بھارت کی پرائیورٹی اسرائیل ہے، نہ کہ ایران ہے۔ اب دیکھیں کہ ایران کے وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر ہیں۔ عباس عراقچی نے پی ایم مودی سے ملاقات بھی کی، برکس اجلاس کی صدارت بھی بھارت کر رہا ہے، لیکن اس کے اگلے دن بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 5 دیشوں کا دورہ کیا اور اس کا آغاز انہوں نے یونائٹڈ عرب امارات سے کیا۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کو ایئرپورٹ پر آ کر ان کا استقبال کیا، ان سے ملاقات کی، ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ F-16 کے ذریعے پی ایم مودی کے فلائٹ کو سیکورٹی دی گئی اور اس کے بعد دونوں دیش کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یونائٹڈ عرب امارات پر ہونے والے ایران کے حملے کی مذمت بھی کی اور کہا یہی پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات ابنائے ہرمز پر انحصار کم کرنے کے لیے یو اے ای سے پائپ لائن بچھا رہا ہے عمان تک، اور عمان کے سمندری علاقے سے پھر تیل پوری دنیا میں پہنچے گا۔ اب بھارت بھی یو اے ای کے اس منصوبے کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، باضابطہ بھارت نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو بھارت نے اپنی ترجیح بتا دی ہے کہ اس کے لیے ایران سے زیادہ اہم یو اے ای ہے، اسرائیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر عباس عراقچی 2 دنوں سے موجود ہیں، اور ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بھارت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ بار بار سوال کیا گیا اور صرف ان کا جواب یہ تھا ابنائے ہرمز اوپن ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کھلا ہوا ہے، بند ہے صرف ایران کے دشمنوں کے لیے اور ان کے لیے جو ایران کے دشمنوں کے الائز ہے۔ لیکن نام لے کر انہوں نے نہ تو یہ کہا کہ بھارت کے لیے بند ہے، نہ یہ کہا کہ بھارت کے لیے اوپن ہے۔ کل کی رپورٹ میں نے بتایا تھا صومالیہ سے بھارت کی کمپنی کا ایک جہاز یونائٹڈ عرب امارات جا رہا تھا اور گلف آف عمان میں اس پر حملہ ہو گیا، پورا جہاز ڈوب گیا، جو کرو ممبرز تھے وہ بچ گئے، اور گجرات کے ایک تاجر کا وہ جہاز تھا، اس جہاز پر کس نے حملہ کیا تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے ہی حملہ ہوا ہو، اور اسی لیے بھارت کی وزارت خارجہ نے اپنے مذمتی بیان میں ایران کا نام مینشن نہیں کیا، نہ کسی اور دیش کا تذکرہ تھا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ چین کی راجدھانی بیجنگ میں کیا ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کا 3 روزہ دورہ کر کے بیجنگ سے روانہ ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ پہنچ بھی چکے ہوں، اور 3 روزہ دورہ جو امریکی صدر کا چین کا تھا اس کے بارے میں بی بی سی کا تبصرہ یہ ہے کہ اس 3 روزہ دورے میں بہت ساری ملاقات ہوئی، بہت سارے پروگرام تھے، بہت ساری تقریب تھی۔ امریکی صدر نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ
کئی ساری جگہوں کا دورہ کیا، کئی ساری عمارتوں کو وزٹ کیا، لیکن پالیسی پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ چین اور امریکہ کے درمیان جن مدوں پر بڑے بڑے اختلافات تھے اور جن کو حل کرنے کی امید ظاہر کی جا رہی تھی، ایسا کوئی فارمولہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے، اسی طرح امریکہ کے فورن منسٹر نے صحافیوں سے جو بات چیت کی تو اس کو دیکھ کر BBC کا تبصرہ ہے، دوسرے لوگوں نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ 3 روزہ ملاقات کے دوران فوکس ایران تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کیسے بند ہو جائے، کیسے ابنائے ہرمز کھل جائے اور ایران نیوکلیئر پروگرام سے پیچھے ہٹ جائے، اسی پر فوکس رہا۔ اور امریکہ نے بار بار چین سے مدد مانگی۔ چین کے صدر شی جن پنگ سے کہا کہ وہ امریکہ کی عزت بچانے میں کردار ادا کرے، ایران کو سمجھانے کا کام کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ سے واپس ہو رہے تھے تو اپنے جہاز ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے اس بات کی ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جس طرح امریکہ چاہتا ہے اسی طرح چین بھی چاہتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہ ہو، تو ایران ایٹم بم کا حامل دیش نہیں بنے گا، اور اس بات پر امریکہ کے ساتھ چین بھی ایگری کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بات یہ کہی کہ جس طرح امریکہ چاہتا ہے ابنائے ہرمز اوپن ہو جائے، پرانی پوزیشن میں چلا جائے، اسی طرح چین کے صدر شی جن پنگ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز اوپن ہو جائے، پرانی پوزیشن میں چلا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری بات یہ کہی کہ چین نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار نہیں دے گا، ایران کو اسلحہ نہیں دے گا، ایران کو ٹیکنالوجی نہیں دے گا۔ اس طرح کا دعویٰ امریکی صدر کی طرف سے تو ضرور کیا گیا ہے، لیکن چین کی طرف سے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا ہے، نہ چین کی میڈیا میں اس طرح کی باتوں کا تذکرہ ہے۔ اور امریکی صدر کی مجبوری یہ ہے کہ امریکی صدر کو اپنی عوام کو جواب دینا ہوگا، اپنے دیش کی میڈیا کو جواب دینا ہوگا، اسرائیل کو بتانا ہوگا آپ نے 3 روزہ چین کا دورہ کیا، پورا لاؤ لشکر لے کر آپ بیجنگ پہنچے تھے، امریکہ کے تمام بڑی کمپنیوں کے CEOs کو لے کر آپ وہاں گئے تھے اور آپ نے پوری دنیا کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی، تو آپ نے چین سے حاصل کیا کیا؟ اور امریکہ شاید اپنے ملک کو، CIA کو، ڈیپ اسٹیٹ کو اور اسرائیل کو یہ بتائے گا کہ ہم نے چین کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے، چین اب ایران کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ صرف امریکی صدر کا دعویٰ ہے، چین کا آفیشیلی کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے، اور چین کے رد عمل سے، چین کے لب و لہجہ سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ چین نے امریکی صدر کے دورے کو زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چین گھومنے کا دل کر رہا تھا اور چین نے کہا کہ آپ آنا چاہتے ہیں آ جائیے، چین کی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، چین اپنی پالیسی کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایئرپورٹ پر جا کر استقبال نہیں کیا، اور یہ امریکی صدر کی سب سے بڑی توہین ہے۔ جب امریکی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اس وقت کی ویڈیو نے بھی پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کی، امریکی صدر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن شی جن پنگ جہاں پر کھڑے تھے وہیں پر کھڑے رہے، ایک اسٹیپ اور قدم بھی انہوں نے آگے نہیں بڑھایا۔